بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ کتاب اللباس یعنی لباس کا بیان۔ امام نووی رحمہ اللہ یہاں سے ایک لباس کے بارے میں بتائیں گے کہ کون سا لباس پہننا مستحب ہے، سنت ہے، اور کس طرح کا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ اس کا پہلا باب ہے باب استحباب الثوب الابیض وجواز الاحمر والاخضر والاصفر والاسود وجوازه من قطن وکتان وشعر وصوف وغیرها الا الحریر۔ سفید کپڑے کے مستحب ہونے اور سرخ، سبز اور سیاہ رنگ کے، نیز ریشم کے علاوہ سوت، بالوں اور اون وغیرہ کے کپڑوں کے جائز ہونے کا بیان۔ قال اللہ تعالی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری ستر پوشی کرتا ہے، اور زینت کا سامان اتارا، اور پرہیزگاری کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ جل شانہ نے لباس کی جو نعمت ہے اس کو عظیم الشان قرار دیا کہ ستر پوشی انسان کی فطری خواہش اور ضرورت ہے، اور اس میں تمام مذاہب اور تمام ملت متفق ہیں کہ واقعی ستر پوشی کرنا جو ہے وہ اچھا ہے، وہ مستحب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لباس ہمارے لیے ضروری ہے، تو اس وجہ سے پھر ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ لباس پہننا ہے تو وہ کیسا ہو۔ قال تعالی وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے جو تم کو جنگ سے محفوظ رکھے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ جل شانہ نے لباس یعنی کرتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ کرتے جو تم عام طور پہ پہنتے ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس طرح کے کپڑے عطا کیے کہ جس کی وجہ سے تم اپنے ستر کو چھپاتے ہو اور خوبصورتی حاصل کرتے ہو۔ اس کے علاوہ جو دوسرا کرتا فرمایا یعنی سرابیل تقیکم بأسکم، تو اس سے مراد زرہیں ہیں، یعنی جو جنگ کے دوران زرہ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی سمجھ دی، اتنی عقل دی کہ اس نے اپنے لیے لباس تیار کیا، جنگ میں پہننے کا بھی اور اسی طرح عام روٹین میں پہننے والا بھی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم۔ رواہ ابو داود و ترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے ہیں، اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفن دیا کرو۔ ترمذی نے اس کو اور ابو داود نے روایت کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ لابسا یلبسو لبسن، اس کا مطلب ہے کپڑا پہننا۔ تو یہاں پہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کون سا کپڑا پہنے، تو آپ نے فرمایا کہ سفید رنگ کا کپڑا پہنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سنت بتا دی، ہمیں یہ طریقہ بتا دیا کہ سفید کپڑا جو ہے یہ مستحب ہے۔ اور اسی طرح ایک یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کو سفید بنایا، اور اللہ کو سفید رنگ پسند ہے، اور سفید لباس جو ہے وہ تواضع اور عاجزی کی نشانی ہے، اور سفید رنگ فطری رنگ ہے۔ اسی کی طرف قرآن پاک میں اشارہ ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی مساجد، محافل، ملاقاتوں کے سلسلے میں بھی سفید کپڑا پہننا مستحب ہے اور افضل ہے بلکہ، اور عیدین اور جمعے کے دن نیا لباس بھی سفید ہونا چاہیے۔ مگر بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جمعہ اور عیدین میں یہ ہے
کہ ایسا لباس پہنے جو اس کے پاس سب سے زیادہ قیمتی ہو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرخ دھاریوں والی چادر عیدین اور جمعہ کے دن اوڑھنا ثابت ہے۔ اور اسی طرح سفید کپڑا دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کے لیے بہتر ہے، یعنی کئی سائنسدان ریسرچ کرنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ سفید لباس موسمی تغیرات کا مقابلہ کرتا ہے، یعنی گرمی میں یہ سخت گرم نہیں ہوتا، اسی طرح سردی میں یہ زیادہ ٹھنڈا نہیں پڑتا۔ اور دوسرا، سفید لباس پہننے والا یعنی سفید لباس کو جو زیادہ تر پہنتا ہے وہ کینسر میں مبتلا نہیں ہوتا، اور اس طرح جلدی اور جو الرجی ہوتی ہے اس کے لیے بھی سفید کپڑا بہت موافق ہے۔ اور ہومیوپیتھک کے اصول کے مطابق سفید لباس دماغ، دل اور جلد کا محافظ ہے۔ تو اس سے ہمیں سفید لباس کے دنیاوی اور دینی دونوں فائدے معلوم ہوئے۔ دینی تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ کہ بہترین لباس جو ہے وہ سفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے ہم بھی سفید کپڑے سے محبت کریں گے اور زیادہ سے زیادہ بنائیں گے، یعنی سفید ہی رنگ کے زیادہ ہوں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس پر ثواب بھی مرتب فرمائیں گے۔ تو اس سے ہمارا اخروی فائدہ ہو گیا، اور دنیاوی فائدے جو آپ کو ابھی ذکر کیے، تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے رنگ کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہوگا۔ وعن سمرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البسوا البیاض فإنها أطہر وأطیب وکفنوا فیہا موتاکم رواہ النسائی والحاکم وقال حدیث صحیح۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو اس لیے کہ وہ پاکیزہ اور عمدہ ہیں، اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفن دیا کرو۔ اس کو نسائی حاکم نے روایت کیا، اور حاکم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث مبارک میں بھی سفید کپڑے کی فضیلت کو بیان کیا، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ یعنی زیادہ پاک اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو سفید کپڑا چونکہ جلدی میلا ہوتا ہے، اس لیے آدمی اس کو سفید اور صاف ستھرا رکھنے کی ہی کوشش کرتا ہے، باخلاف رنگین کپڑے کے وہ میل خورا ہوتا ہے، اس لیے میلا ہونے کے باوجود بھی انسان اس کو پہنے رکھتا ہے۔ تو اسی وجہ سے سلیم الطبع لوگ سفید کپڑے کو ہی زیادہ پسند کرتے ہیں، اور ان کی طبیعت زیادہ اسی کی طرف مائل ہوتی ہے، کیونکہ سفید لباس گندگی کو برداشت نہیں کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفنوا فیہا موتاکم یعنی اپنے مردوں کو کفن بھی سفید کپڑوں میں دو، کیونکہ اس وقت مردہ فرشتوں کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے، اور مجلسوں اور محفلوں میں سفید کپڑا پہن کر جانا مستحب ہے، اس لیے اس کے لیے بھی مردے کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ صاف ستھرا اور اچھا لباس اس کو پہنایا جائے، یعنی کفن کی صورت میں جو اس کو لباس دینا ہے وہ سفید رنگ کا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ وعن براء رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا وقد رأیتہ فی حلۃ حمراء ما رأیت شیئا قط احسن منہ، متفق علیہ۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ تھا، میں نے آپ کو سرخ جوڑا پہنے ہوئے دیکھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حسین نہیں دیکھا۔ مربوعاً کا مطلب ہے درمیانہ قد۔ اور ایک دوسری روایت میں اس کی وضاحت اس طرح آتی ہے، احسن الناس وجہا واحسنہ خلقا لیس بالطویل الذاہب ولا بالقصیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور اخلاق میں بھی سب سے بہتر، بہت لمبے اور بہت چھوٹے قد کے نہیں تھے۔ تو اس حدیث میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جوڑا تھا وہ سرخ رنگ کا تھا، حلۃ حمراء، تو حلہ کہتے ہیں تہبند اور چادر کے مجموعے کو۔ تو اس پر یہ سوال پیدا ہوا کہ سرخ رنگ تو شریعت نے مردوں کو منع فرمایا، جیسے کہ روایات میں آتا ہے، مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار لال رنگ مت پہنو، لال رنگ مت استعمال کرو، یہ شیطان کا محبوب رنگ ہے۔
اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت ہے کہ آپ لال رنگ کو ناپسند فرماتے تھے. اور اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جس نے لال کپڑے پہنے ہوئے تھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا. اور ایک مرتبہ آپ نے ایک صحابی کے جسم پر سرخ لباس دیکھ کر فرمایا یہ کفار کا لباس ہے, اسے نہ پہنو, یعنی اس کی اتنی مذمت بیان فرمائی. اور یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا, تو پھر اس کی اتنی مذمت کیوں؟ اور اگر مذمت ہے تو پھر آپ نے کیوں ذیب تن کیا؟ تو حضرت ابن قیم رحمہ اللہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جن روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سرخ یا سبز جوڑوں کا ذکر ہے وہاں مراد پورا کپڑا سرخ یا سبز رنگ کا نہیں بلکہ صرف دھاریاں مراد ہے. اسی طرح ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی ایک جگہ لکھا کہ یمنی چادریں جو ہوتی تھیں مکمل رنگین نہیں ہوتی تھی بلکہ اس میں رنگین دھاریاں ہوتی تھی. تو معلوم ہوا کہ جہاں پہ سرخ فرمایا گیا کہ سرخ لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا تھا تو اس سے مراد دھاری دار جو ہے وہ کپڑا تھا. وَأَنْ نبی جحیفہ وَهَبْ بن عبداللہ رضی اللہ بوضوئه فمن ناثح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه هلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا ويقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع متفق علیہ. العنزة بفتح النون نحو العکازہ. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لے کر باہر آئے تو کچھ لوگ وہ تھے جنہیں صرف چھینٹے مل سکے اور بعض وہ تھے جنہیں کچھ پانی میسر آیا. پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر تشریف لائے اور آپ کے جسم مبارک پر سرخ رنگ کا جوڑا تھا گویا کہ میں آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی کو دیکھ رہا تھا. تو آپ نے وضو فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کا ادھر ادھر کرنا دیکھ رہا تھا کہ وہ حیا علی الصلاۃ کہتے ہوئے دائیں طرف اور حیا علی الفلاح کہتے ہوئے بائیں طرف منہ پھیرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نیزہ گاڑ دیا گیا. پس آپ آگے بڑھے اور نماز پڑھائی. آپ کے سترے کے آگے سے کتا اور گدھا گزر رہے تھے, ان کو روکا نہیں جاتا تھا. العنزہ نون کے زبر کے ساتھ یہ چھوٹے نیزے کو کہتے ہیں. القبہ یعنی گنبد اور اس کی جمع قباب اور کبیب آتی ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرخ رنگ کا قبہ جو تھا وہ لگایا گیا. اور اس میں جو وادی کا نام ہے ابطح, یہ ایک جگہ کا نام ہے. اس کا دوسرا نام وادی محسب بھی ہے. ابطح اصل میں نشیبی جگہ کو کہتے ہیں اور یہ بھی نشیبی جگہ تھی تو یہاں بھی سے بھی برساتی پانی گزرتا تھا, اس لیے اس کو بھی ابطح کہہ دیا. تو اس میں فرمایا فَمِن نَازِهِمْ وَمِن نَائِلْ, یعنی جن کو پانی نہیں ملا ان پر ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی تری سے چھڑکاؤ کر دیا جن کو پانی ملا تھا. تو نائل یعنی وہ لوگ جن کو پانی ملا انہوں نے ہاتھ تر کیا تھا. اور دوسری روایت اس معنی کو مزید واضح کرتی ہے کہ جن کو پانی ملا انہوں نے وہ مل لیا اور جن کو نہیں ملا انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ہاتھ کی تری لے کر اپنے جسم پر مل لی. پھر حدیث میں یہ آیا ثم رکزت لہ عنزہ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نیزہ گاڑ دیا گیا. اور اگر دیوار وغیرہ نہ ہو یعنی سامنے کوئی چیز نہ ہو تو پھر نمازی اپنے آگے سترہ رکھ لے. پھر اس سترے کے آگے سے جو چاہے گزرے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور اگر جماعت ہو رہی ہو تو یہ سترہ صرف امام کے آگے ہو تب بھی کافی ہے, یعنی سب کے سامنے ہونا ضروری نہیں. جیسے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ سترہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گاڑا گیا تو وہ سارے ہی نمازیوں کے لیے کافی ہو گیا. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا کہ مردوں کو کس طرح کا لباس پہننا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے
گہرے بھڑکیلے رنگ کے کپڑے جو ہیں وہ پہننا منع فرمایا. لیکن یہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کا ذکر کپڑوں کا آ رہا ہے کہ وہ سرخ تھے، تو وہ کپڑے ایسے تھے جس میں دھاریاں تھیں، وہ بھڑکیلے شوخ عورتوں کی طرح کے کپڑے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا لباس کے معاملے میں بھی ایسا لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے جو شریعت کے مطابق ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.